آپ کو سندھ اسمبلی کے باہر لیے چلتے ہیں جہاں پر فیصل سبزواری گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آج بھی میڈیا کے توسط سے بتانا چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت جو اپنے آپ کو جمہوریت کا لمبردار کہتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، انہوں نے عجیب تماشا لگایا ہے کہ سینٹرل جیل کراچی کے قیدیوں کو سیاسی بنیاد پر تنگ کیا جا رہا ہے، سیاسی بنیاد پر انہیں بند وارڈ کیا جا رہا ہے یا انہیں جیل سے نکال کر غائب کیا جا رہا ہے، اور تو اور جیل کے اندر سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کے مذموم ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سیاسی قیدی بنانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب اس بات کا جواب دیں کہ سینٹرل جیل کراچی کی ان کے دائرہ اختیار میں آتی بھی ہے یا نہیں آتی؟ ایم کیو ایم کے جو قید کارکنان ہیں، جو اسیر کارکنان ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے ہم نے اپنا وہاں تنظیمی سیٹ اپ بنایا ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کے پاس ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارے سینٹرل جیل کراچی کے ذمہ دار نادر شاہ، جو کہ چند برس سے گرفتار ہیں، سینٹرل جیل میں اسیر ہیں، ان پر اگر سینٹرل جیل میں باقاعدہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کریں اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کی دیکھ بھال جیل میں کرنا چھوڑ دیں، بلکہ جیل میں جو لوگ سیاسی طور کے اوپر اپنا الگ گروہ بنا کر بیٹھے ہیں انہیں جوائن کیا جائے۔ انتہائی شرم کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ایک قیدی کو جو کہ ویسے ہی مجبور ہے اسے آپ مزید مجبور کریں، اور تو اور نادر شاہ کو راتوں رات سینٹرل جیل کراچی سے پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا گیا۔ یہ جنگل کا قانون ہے صوبہ سندھ میں، اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ سندھ کی، حکومت سندھ کی نہیں ہے؟ ہمیں یہ جواب چاہیے تھا، ہم نے یہ سندھ اسمبلی میں بات اٹھانی تھی، آج موقع نہیں ملا، ہم کل پھر اٹھائیں گے اس کو۔ ہمارے کارکنان جھوٹے مقدمات میں ایک تو قید ہیں، اور دوسرے ظلم یہ کہ ان کے اندر ان پر جیل میں ظلم کیا جائے، ان کی سیاسی وفاداری کو تبدیل کرنے کی سازش کی جائے، یہ ہمیں بالکل منظور نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم ہر سطح پر احتجاج کریں گے، اپنے کارکنان اور ان کارکنان کے گھر والوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ میں وقاص بھائی جواب دیتا ہوں، پہلے خواجہ اظہار بھائی بات کر لیں تو کیو اینڈ اے لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب ایجنڈا پورا سسپینڈ کروا کر اپنے منہ میاں مٹھو مٹھو بن کر 1 گھنٹے کی تقریر کر کے میڈیا کو کوس کر وفاقی حکومت پہ ذمہ داری ڈال کر ایوان سے چلے گئے۔ پہلے چاچا وزیر اعلیٰ تھے تو وہ بھی صرف اپنی سناتے تھے، سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اب بھتیجے وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ بے حسی کا شکار نظر آ رہی ہے۔ کیا ظلم تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ بات کر رہے ہیں تو اس وقت اپوزیشن بھی بات کر لی تھی تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑتا۔ ہم یہ تعریفیں سننے تو نہیں بیٹھے کہ 80 لوگ جان سے چلے گئے اور یہ اپنی تعریفیں کر رہے ہو۔ تھر میں لوگ مر جائیں، بچے مر جائیں، چیف منسٹر اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے، اپنی حکومت کی تعریفیں کرتا ہے، اپنی قیادت کی تعریفیں کرتا ہے۔ بم دھماکوں میں لوگ مر جائیں، یہ اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ خودکش دھماکے میں لوگ مار دیے جائیں، درگاہوں پر حملہ ہوا، 7 کی درگاہ شریف، وہ اپنی تعریف کر کے چلے گئے۔ کراچی میں لوگ مرے، مامورہ عدالت قتل ہو، یہ بے حس حکمران بے شرمی کا عالم یہ کہ اپنی تعریفیں کرتے میں نہیں تھکتے۔ تو طے یہ ہوا کہ جتنے لوگ مرتے جائیں گے حکومت اپنی اتنی تعریف کرے گی۔ تو لوگوں کا مرنا حکومت کی کارکردگی ہے۔ لاشوں کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، لاشوں کے اوپر
हुकूमत अपनी कारकर्दगी गिना रही है, चाहे वो थर की लाश हो, कराची की हो या 7 दरगाह शरीफ के अंदर शहीद होने वालों की। फिर आज तो स्पीकर साहब ने भी हुकूमत के आगे घुटने टेक दिए। स्पीकर साहब मजबूर हो गए गवर्नमेंट के आगे, और जब पूरी अपोजिशन को बात करनी थी तो पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर को आखिर में बात करनी है, तो तमाम मेंबरान के नाम काट कर 1 मिनट के अंदर पार्लिमानी लीडर अपोजिशन लीडर का नाम पुकार के और इजलास एडजर्न कर लिया, जबकि वादा किया इन्होंने कि सबको बात करने का मौका मिलेगा। तो स्पीकर साहब ने अपनी मनसब के साथ वफादारी नहीं की है, घुटने टेके उन्होंने आज चीफ मिनिस्टर के आगे, गवर्नमेंट के आगे। एक आमिराना किस्म की कानून साजी के लिए इजलास बुलाया था, अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बचाने के लिए। पता है इनको कि इनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीकें आने वाली हैं, लेकिन क्योंकि चेयरमैन वाइस चेयरमैन पूरे सूबे में भांजे भतीजे भर्ती किए हुए, तो अपने भांजे भतीजों को बचाने के लिए आमिराना कानून साजी की है। हम इस कानून साजी की मुखालफत कर रहे हैं, गवर्नर सिंह को भी लेटर लिख रहे हैं कि इसको मंजूर न किया जाए, और अदालत में भी इसको चैलेंज करेंगे। आज 7 के ऊपर बहुत सारी बात करनी थी। मैं खुद तमाम एमपीएस के साथ 7 शरीफ खुद गया हूं धमाके के बाद, वजीर आला से पहले पहुंचा हूं। वजीर आला तो कहीं और चले गए थे सजदा मारने, सबसे पहले हम पहुंचे वहां पर। जामशोरो के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचे, हैदराबाद के हॉस्पिटल में पहुंचे, नवाबशाह पहुंचे और 7 पहुंचे। मैंने अपनी आंखों से देखा है 150 बिस्तरों का अस्पताल, जिसमें ऑपरेशन की भी सहूलत नहीं है। 90 डॉक्टर की जगह 9 डॉक्टर मौजूद, 9 डॉक्टर, जिसमें से 4 छुट्टी पे थे। अस्पताल के अंदर 150 बिस्तरों के अंदर हॉस्पिटल में 90 डॉक्टर्स गायब हैं, 9 डॉक्टर मौजूद थे। उसके बाद जो कराची और हैदराबाद से पुलिस को बुलाया गया, जिस स्कूल में ठहराया गया, जो चीफ मिनिस्टर साहब के हल्के का स्कूल है, वहां पे ना उनके सोने की जगह, ना बाथरूम में पानी। यह पुलिस का असर किया इन्होंने बुलाकर। अस्पताल नाकारा, तालीमी इदारे तबाह। चीफ मिनिस्टर के हल्के की बात हो रही है, और एम्बुलेंस नहीं थी वहां। 2 गाड़ियां चल रही थी जिसको एम्बुलेंस का नाम दे रहे हैं, और उसके बाद लोगों ने चिंची पे और गधा गाड़ी पे लाशें लेकर गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 7 के अंदर एक मरीज का इलाज नहीं हुआ, एक मरीज का। सारे के सारे मरीज कराची भेजे गए, और किस तरह भेजे गए मैं आपको बताता हूं। कराची में 2 जनाजे हमने उठाए, आइए उनके घर पे चलिए, अपने पैसे खर्च करके प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए वो जनाजे लेकर आए। झूठ बोलती है हुकूमत, बिकी हुई गवर्नमेंट है, जमीर फरोश है ये, लाशों के ऊपर झूठ बोलते। और फिर अरबों रुपए हेलीकॉप्टर और जहाजों के लिए रखे गए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्या हो रहा है, बजाय कि वो पेशेंट हेलीकॉप्टर से शिफ्ट किए जाते। हेलीकॉप्टर्स तो आपने अपने आराम और अय्याशी के लिए रखे हुए। फिर इसी तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करके और विफाकी हुकूमत को इल्जाम दे दिया। हम कब कह रहे हैं कि विफाकी हुकूमत कसूरवार नहीं है, लेकिन जब आपका अपना मतलब आता है तो 18वीं तरमीम को लेकर आप खूब उछलते हैं, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, वसाइल चाहिए। लेकिन जब आपको जिम्मेदारी उठानी है तो फिर 18वीं तरमीम भूल जाते हैं, विफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे होते हैं, और फिर ये कहते हैं कि वो लाइट बंद होने की वजह से वो खुदकश बम्बर आ गया। शिकारपुर का ब्लास्ट तो दिन में हुआ था, जो 2 साल पहले हुआ। शिकारपुर में कौन सी लोड शेडिंग थी जो इमाम बारगाह में हुआ?
اور آج تک شکارپور کے ہلاک اور زخمی ہونے والے لوگوں کو معاوضہ نہیں ملا، اور اس معاوضے کی لسٹ میں بھی اپنے لوگوں کو ڈال دیا گیا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں ہائی کورٹ، چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہ 7 سانحے کے اوپر عدالتی کمیشن بنائے، سو موٹو لیا جائے۔ آج بھی چند وہاں پر دھماکے میں شہید ہونے والوں کا جسد خاکی نہیں ملا ہے۔ 8 سال کی بچی آج بھی لاپتہ ہے، آج بھی ایک عورت لاپتہ ہے، 2 مرد حضرات لاپتہ ہیں حیدرآباد کے، جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ اس کا سو موٹو لے، اور خاص طور پر جو زخمی اور ہلاک ہونے والوں کی جو مدد کی رقم ہے، عدالتی کمیشن اس کی نگرانی کرے۔ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ماضی کی طرح بھی لاشوں کے اوپر اپنے زندہ چہیتے لوگوں کو لاکھوں روپے بانٹ دیے جائیں گے، اور اصل مرنے والے کے لواحقین کو کچھ نہیں ملے گا، جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ میں آخر میں یہ بھی بات کروں گا کہ حکومت سندھ کی جو کارکردگی ہے وہ بالکل صفر ہے، صرف ان کی ڈرامے بازی ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہیں نہیں ہے، اربوں روپے فنڈ میں رکھے گئے۔ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کہیں نظر نہیں آتا سوائے بودرا کی عیاشی کے لیے اربوں روپے رکھے گئے۔ سول ڈیفنس کا محکمہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، کروڑوں روپے رکھے گئے۔ یہ سارے جوابات حکومت کو دینے ہوں گے۔ میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ سندھ کے لوگ بیزار ہی نہیں ہوئے، سندھ کے لوگ اب اس رویے سے حکومت سے نفرت کرنے لگے، اور یہ نفرت کراچی، حیدرآباد، سکھر میں یہاں سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ ہر گرنے والی لاش حکومت کا اس سے تعلق نہیں ہے، حکومت اس پہ سیاست کرتی ہے۔ ایم کیو ایم کے کراچی اور حیدرآباد کے اندر ذمہ داران اور کارکنان کو وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور وہ دباؤ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی مدد سے ڈالا جا رہا ہے۔ ہماری کمزوری، ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں، ہماری کمزوری ہی ہماری بے پناہ طاقت ہے۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کمزوری اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنا قبلہ درست کرے۔ کل پھر ایوان کے اندر ہم جیل میں ہونے والے جو ریاستی جبر ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اگر چیف منسٹر جو کہ ہوم منسٹر بھی ہیں اور بے حس ہوم منسٹر، بے ضمیر قسم کے وزیر اعلیٰ ہیں جن کو سیاسی جماعتوں، سیاسی ورکروں کے تشدد کی، ماورا عدالت قتل کی کوئی فکر ہی نہیں، اور اگر انہوں نے یہ رویہ رکھا تو پھر ہم جیل کے آگے بھی دھرنا دیں گے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بھی گھیراؤ کریں گے، بالکل دھرنا ڈالیں گے چیف منسٹر ہاؤس کے آگے، اور 5-10 ہزار آدمی آرام سے جمع کر کے 1 گھنٹے میں چیف منسٹر ہاؤس بند کر دیں گے۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہے وزیر اعلیٰ صاحب، ہم بالکل دھرنا دے سکتے ہیں اور بھرپور دھرنا دیں گے۔ اگر ہمارے کارکنان اور ہمارے اوپر جبری وفاداریوں کے پریشر ہیں، ان کے گھروں پہ لوگ جا رہے ہیں، گھروں پہ لوگ جا رہے ہیں، جو سیاسی قیدی جیل میں ان کی بیوی کو، ان کی ماں کو فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، حکومت کو بالکل شرم نہیں آتی ہے؟ کیا ان کی اپنی ماں بہنیں، کیا یہ اپنی ماں بہنوں کو نظر میں نہیں رکھتے؟ کیا آپ کے سیاسی ورکروں کی ماں بہنیں اور ایم کیو ایم کے سیاسی ورکر کی ماں بہنیں برابر نہیں؟ بالکل برداشت نہیں ہوگی یہ جبر اور یہ ظلم کی جو حکومت ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے، بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں صرف اپنی بات اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ کل پھر اجلاس ہے اور اسپیکر صاحب حکومت کا اگر دباؤ لیں گے اور اسپیکر کی نشست کا احترام نہیں کریں گے
تو پھر اسپیکر صاحب کی بات اپوزیشن بھی نہیں سنے گی۔ اب اسپیکر صاحب کو خود طے کرنا ہے کہ انہوں نے اس منصب کے ساتھ وفاداری کرنی ہے یا حکومت کے آگے گھٹنے ٹیکنے۔ جناب دیکھیں، ایک بات میں بڑی وثوق سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو ووٹ بینک ہے اور ہمارا جو ورکر ہے، اور جو خاص طور پہ اردو بولنے والے مہاجر نوجوان ہیں، وہ اپنی قوم کی بقا کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جبری طور پہ وہ کہیں بھی جائیں لیکن وہ اپنے مینڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈرا دھمکا کر، گرفتار اور چھاپے پڑوا کر، گھر والوں کو مجبور کر کے بظاہر تو سیاسی وفاداری تبدیل کی جا سکتی ہے لیکن دلوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے پریس لی نہیں پڑھی؟ ہم نے پی ایس پی کے اوپر الزام رکھا ہے نا، واضح طور پر ان کی طرف سے دھمکیاں گئی ہیں ان کو، اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کا تو کام وہی کر رہے ہیں، دھمکیاں بھی وہی دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے جتنے بھی اعلی کار ہیں وہ علاقوں کے اندر بدماشی کر رہے ہیں۔ حکومت اس کا نوٹس نہیں لے رہی۔ ہمیں سیاسی آزادی ہونی چاہیے، جبر کے ساتھ کراچی کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، جبر کے ساتھ آپ لوگوں کے دلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ لوگ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ تھے، ہیں، اور آج پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوگ نہیں واپس ہوں گے اب اپنے سٹینڈ سے۔ لوگوں نے طے کر لیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اتنے کرائسس میں بھی اگر انہوں نے اپنی جماعت کو مضبوط کیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے شہر کی ترقی چاہتے ہیں، وہ اپنے ملک کے ساتھ چاہتے ہیں، اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے شہر کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اتنے بڑے شہر کو آپ آئسولیشن میں، یا اتنے بڑے شہر کو اتنی بڑی کنفیوژن میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ ملک کا مسئلہ ہے، ملک کا مفاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی بڑی کلیئر بات ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص کی حکومت نہیں ہے۔ ہم نہیں مانتے پیپلز پارٹی کو کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص کی حکومت۔ یہ چند تعصبی لوگ ہیں جو کراچی کے وسائل کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں۔ سندھ کو بھی اجاڑ دیا، اپنے حلقوں کو اجاڑ دیا۔ کراچی تو یہ آتے ہی اسی لیے کہ یہاں سے یہ پیسہ بٹوریں اور اپنی عیاشی کا سامان کریں۔ اصل افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ عدالتوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عدالتوں کے اوپر ایک بے گناہ انسان کا قتل عدالت کے اوپر ذمہ داری ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور اگر منصف ہمارے ججز حضرات اس پہ خاموش ہیں، ہمارے چیف جسٹس اگر خاموش ہیں، ہماری اے ٹی سی کی عدالتیں اگر اس ظلم پہ خاموش ہیں، تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کے خلاف عدالتوں کو کھڑا ہونا ہوگا، اور عوام عدالتوں سے امید رکھتے ہیں، اعلیٰ عدالتوں سے ہمیں امید ہے۔ آج بھی ہم نے پٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں۔ اگر عدالتیں انصاف نہیں دیں گی، ججز نہیں بولیں گے، اور اگر سوموٹوز نہیں لیں گے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے، سیاسی کارکنوں کو بچانے کے لیے، تو آخر کون بچائے گا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ اپنی خاموشی توڑیں، عدالتیں اپنی خاموشی توڑیں، حکومت کے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، حکومت کے خلاف سوموٹو لیں۔ تھرن میں مرنے والے بچوں کے اوپر سوموٹو لیا جا سکتا ہے، تو کراچی میں مرنے والے بچوں کے لیے سوموٹو کیوں نہیں؟ جیل میں مرنے والوں کے لیے سوموٹو کیوں نہیں؟ یہ سوال ہے، اور یہ سوال ایک خاص زبان بولنے والی اردو اسپیکنگ مہاجر کمیونٹی کے اندر احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتوں میں شاید سنوائی نہیں ہو رہی ہماری، یا عدالتوں تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں، اپیل کرتے ہیں عدالتوں سے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، کہ خدا را ہماری اپیلوں پر سنیں، سوموٹو لیں،
ہمیں بلائیں, ہمارے تمام متاثرین کو بلائیں اور دیکھیں کہ حقیقت کتنی بھیانک ہے, اور حکومت ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کر وہاں صرف اور صرف جھوٹ بولتی ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو گمراہ کرتی ہے حکومت. ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ کی پوری کابینہ صرف چمچہ گیری کرتی ہے حکومت کی, اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے. میں یہاں پر یہ بھی گورنر سندھ سے اپیل کروں گا کہ کراچی شہر میں آپریشن ہو رہا ہے اور کراچی شہر کا کوئی نمائندہ ایپیکس کمیٹی میں نہیں ہے, نہ میئر ہے نہ لیڈر آف اپوزیشن ہے. مجھے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا مینڈیٹ ہے, میں ان کے بیاپ پہ یہ گورنر سندھ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, وزیر اعلیٰ سندھ سے تو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں وہاں بیٹھوں گا, وہاں کوئی کراچی کا نمائندہ بیٹھے گا تو ان کے جھوٹ کو وہیں پر بے نقاب کرے گا. ایپیکس کمیٹی کے اندر اگر کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی نمائندگی ہونی چاہیے, ورنہ یہ کارکردگی کے اوپر, سب کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہوگا. ہمارا موقف ہی نہیں ہے وہاں. چلیں بالکل, وہ جو بات کر رہے تھے لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے مجھ سے رابطہ بھی کرتے تھے اور میں اپنا موقف انہیں بتاتا بھی تھا. تو میں اسی لیے گورنر جو نئے ہیں زبیر صاحب, ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ حکومتی جماعت سے ہیں, تو وہ کراچی آپریشن کے اندر ایم کیو ایم کے موقف کو ایپیکس کمیٹی میں یقینی بنائیں تاکہ ہم یہ ساری چیزیں بے نقاب کر سکیں. کہاں پہ گھرواری ہے بھائی؟ 900 ارب روپے میں سے کتنے 5-6 ارب روپے اپنے من پسند ٹھیکیداروں کا کام دے دیے بھائی. نہیں اور وہ کراچی سے یہ حکومت ریونیو کتنا جنریٹ ہاں کرتی ہے, 900 ارب روپے لے کے 9 ارب روپے کا کام کرا دی. 90% سے زیادہ ریونیو کراچی شہر سے سندھ حکومت جنریٹ کرتی ہے. اگر اس کے بجٹ کا 7% صرف مختص کیا جاتا ہے کراچی شہر کے لیے, تو یہ کوئی خیرات نہیں ہے. یہاں کے شہریوں کا حق ہے جو کہ ٹیکس کما کر دیتے ہیں, جن کے ٹیکسز سے یہ حکومت اور وفاقی حکومت چل رہی ہے, ان کا حق ہے. اور سڑک بنوانا وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے, میئر کا کام ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اپنا کام کریں, میئر کو اس کے اختیار دیں. اسنارکلیں خریدے, اس میں کک بیگ رکھے, آپ کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, ٹھیکیداروں کو پتہ تو کریں. سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہر الحسن اور فیصل سبزواری گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ یہ خاص طور پر جو اسیر کارکنان ہیں سینٹرل جیل کراچی میں, ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وفاداریاں تبدیل کی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرنے کی آزادی نہیں دی جا رہی.